آج آپ کو بتائیں گے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ڈیفالٹ کی کہانی کہ کیسے ایک کمپنی جس کے ایک شیئر کی قیمت 29 جون 2018 کو 313 روپے تھی اور محض 3 سال کے عرصے میں یہ قیمت گر کر 9 روپے سے بھی کم ہو گئی۔ دیوان گروپ کے دیوالیہ ہونے سے بھی بڑی کہانی، اب تک کی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بینک ڈیفالٹ دیوان گروپ نے 2008 میں کیا تھا، جو کہ 40 ارب روپے سے زائد کا تھا۔ پاکستان آئل مارکیٹنگ کی دوسری بڑی کمپنی ہیسکول کو 60 ارب روپے سے زائد کا ڈیفالٹ اور اس سے جڑے اہم کرداروں کا آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک کمپنی جس کا 2018 میں ریونیو 274 ارب روپے تھا، وہ کمپنی جس کے سالانہ ریونیو میں 30% سے زائد کا اضافہ ہو رہا تھا، کیسے آج اس کو ڈیفالٹ کا سامنا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 2016 میں جس کمپنی کے فی شیئر پر کمائی 9.5 روپے تھی، وہ منفی 130 روپے ہو گئی۔ ناظرین، ہیسکول کا قیام 2001 میں بطور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوا۔ شروع ہی میں ہیسکول آئل مارکیٹنگ کمپنیوں میں ایک نمایاں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ 2005 میں حکومت وقت کی جانب سے ہیسکول کو فیول آئل، ہائی سپیڈ ڈیزل، گیسولین اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی خرید و فروخت کے لیے لائسنس کا اجرا کر دیا گیا۔ 2007 میں ہیسکول کو ان لسٹڈ پبلک کمپنی میں بدل دیا گیا اور 2014 میں ہیسکول کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ کروایا گیا۔ 21 جون 2021 کو ہیسکول کے سیکرٹری کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ایک خط لکھا گیا اور اس خط میں ہیسکول کے آڈیٹر جنرل فرم میسز گرانٹ تھورٹن کے آڈیٹر انجم رحمان کے مستعفی ہونے سے آگاہ کیا گیا۔ اس خط میں ہیسکول کے سیکرٹری کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ کمپنی اپنے مالی معاملات میں بے ضابطگیوں اور بدعنوانی کے حوالے سے ایک مخبر یعنی کہ وسل بلور کی خبر پر تحقیقات بھی کر رہی ہے۔ ہیسکول کے آڈیٹر انجم رحمان نے جو استعفیٰ دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کمپنی میں مالی بے ضابطگیوں، بدعنوانی اور جھوٹی سیلز کی نشاندہی کی۔ سیلز کے حوالے سے کمپنی پرانے اعداد و شمار ظاہر کر رہی تھی۔ کمپنی کی سالانہ مالی رپورٹس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 2018 میں کمپنی کی سیلز 274 ارب روپے سے کم ہو کر 2019 میں صرف 179 ارب روپے رہ گئیں، لیکن 2018 کے مقابلے میں 2019 میں ہیسکول کے ان لینڈ فرائٹ ریسیویبلز 2.79 ارب روپے سے بڑھ کر 3.64 ارب روپے ہو گئے۔ یہ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں ریٹیل کی سطح کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ کمپنی کی جانب سے ان کو دھوکہ دیا گیا۔ دھوکہ دینے والوں میں مبینہ طور پر کمپنی کی سابقہ مینجمنٹ اور اہم شیئر ہولڈر ڈچ کمپنی وائٹال دبئی شامل ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی تیل کی تاجر کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ ممتاز حسن خان، ہیسکول کے فاؤنڈر چیئرمین، سلیم بٹ، ہیسکول کے پہلے سی ایف او مرکزی ملزم، اور علی انصاری، ہیسکول کے پہلے سی ایف او شامل ہیں۔ ہیسکول کے اپنی رپورٹس کے مطابق 2018 میں فاؤنڈر چیئرمین ممتاز حسن خان کے پاس کمپنی کے 18.84% شیئرز تھے، لیکن 2019 کی رپورٹ کے مطابق ان شیئرز کی تعداد کم ہو کر 17.84% ہو گئی۔ ہیسکول کے فاؤنڈر چیئرمین ممتاز حسن خان ذاتی ضمانت کے عوض مختلف بینکوں اور مالیاتی اداروں سے قرضے بھی لیتے رہے۔ فرسٹ ویمن بینک سے 6 کروڑ روپے، نیشنل بینک آف پاکستان سے 3 قرضوں کی مد میں کل 1.21 ارب روپے، بینکوں کے علاوہ دیگر مالیاتی اداروں جن میں پاک چائنا انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ سے 66 کروڑ روپے سے زائد رقم قرض کی صورت میں حاصل کی، پاک عمان کمپنی لمیٹڈ سے بھی کروڑوں روپے قرض کی مد میں حاصل کیے گئے۔ اس ساری کہانی کے ایک اور اہم کردار سلیم بٹ ہے، جو کہ ہیسکول کے پہلے سی ای او اور سارے معاملے میں مبینہ طور پر مرکزی ملزم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہیسکول کی مالی رپورٹ برائے 2019 کے مطابق سلیم بٹ بھی کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں اور 4,39,000 شیئرز کے مالک ہیں۔ سلیم بٹ کی وجہ سے ہیسکول کو $23 لاکھ سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ہیسکول اور مینا انرجی ڈی ایم سی سی کے مقدمے میں کوئنز بینچ کے جج جسٹس مائلز نے سلیم بٹ کو جھوٹا قرار دیا اور سلیم بٹ کے جھوٹ بولنے کے باعث مینا انرجی کے خلاف ہیسکول کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے $23,75,000 کی ادائیگی کا کہا۔ ہیسکول کمپنی کی ویب سائٹ پر جائیں تو کمپنی کے موجودہ چیئرمین ایلن ڈنکن کے بارے میں بڑی دلچسپ معلومات ملتی ہیں۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایلن ڈنکن نے کمپنی بورڈ میں بحیثیت
व्हाइट हॉल दुबई की जानिब से बतौर डायरेक्टर शमूलियत इख्तियार की। उनके बारे में मजीद ये भी बताया गया कि वो 1992 से 2020 तक बरतानवी पार्लियामान के रुकन और 2 बार वजीर भी रह चुके हैं। उनकी प्रोफाइल में एक और भी इंकशाफ किया गया कि गल्फ वॉर के दौरान एलन डंकन पाकिस्तान को रिफाइंड पेट्रोल मुहैया करते थे। यहाँ आपको याद करवाना जरूरी है कि ये वही डील थी कि जिसके बायस 1994 में पाकिस्तान का एक पावर स्टेशन खराब हो गया था। लाहौर और कराची को कई घंटों तक बिजली की फराहमी मुकम्मल मुअत्तल रही थी। गार्डियन के आर्टिकल के मुताबिक इस वाक़े के बाद इस सारे मामले की जब तहकीकात की गई तो पता चला कि एलन डंकन ने जो तेल पाकिस्तान को मुहैया किया वो खराब था और इसमें रेत शामिल थी। इराक और कुवैत की जंग के दौरान कुवैत के तेल के कुओं पर इराक के हमले की वजह से काफी तेल रेगिस्तान और समंदर में जाया हो गया था। एलन डंकन, जो कि उस वक्त ब्रिटिश व्हाइटहॉल के नुमाइंदे के तौर पर पाकिस्तान के मामलात देख रहे थे, उन्होंने तेल खरीद कर पाकिस्तान को बेच दिया और पाकिस्तान को तकरीबन 100 मिलियन पाउंड का नुकसान उठाना पड़ा। एलन डंकन ने तमाम इल्जामात की तरदीद की। बादशाह हुकूमत पाकिस्तान ने इस इंक्वायरी को बंद कर दिया। नाज़रीन, हेस्कॉल के तकरीबन 60 अरब रुपए के डिफॉल्ट से मुतासर होने वाले बैंकों में कमोवेश 14 बैंक शामिल हैं, लेकिन जिस बैंक को इस डिफॉल्ट की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसको 18 अरब रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा दीगर बैंकों में हबीब मेट्रो को 6 अरब रुपए का नुकसान, HBL को 5 अरब रुपए का नुकसान, मीजान बैंक को 4 से 5 अरब रुपए का नुकसान, बैंक अल-फलाह को 4 अरब रुपए का नुकसान, अस्करी बैंक को 4 अरब रुपए का नुकसान, सिंध बैंक को 2 अरब रुपए का नुकसान, जबकि DIB को भी 1.5 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि 2013-14 में नेशनल बैंक के हेस्कॉल को दिए गए कर्ज की मालियत फकत 50 करोड़ रुपए थी, लेकिन मिस रीमा अतर, जिनको कॉर्पोरेट बैंकिंग हेड के तौर पर तैनात किया गया, उनकी तैनाती के बाद कर्ज की ये रकम 50 करोड़ रुपए से बढ़कर 18 अरब रुपए तक पहुंच गई, यानी कि 30% एक्सपोजर फकत एक कंपनी में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिया गया। सवाल अब यहाँ पैदा होता है कि नेशनल बैंक ने हेस्कॉल को इतना ज्यादा कर्ज क्यों मुहैया किया? नेशनल बैंक के बोर्ड और मैनेजमेंट क्या कर रहे थे? क्रेडिट अप्रूवल चेन क्या कर रही थी? हेस्कॉल के डिफॉल्ट की सूरत में नेशनल बैंक को 18 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। बैंक की बुक से ये रकम खत्म कर दी जाएगी। वो बैंक जो पाकिस्तान के लोगों का है, इसका जवाबदेह कौन होगा? जब PSO, शेल, अटक, टोटल, पार्को जैसी कंपनियां 2019-20 में सिंगल डिजिट खसारे में थीं, तब हेस्को डबल डिजिट खसारे में जा रहा था। क्यों? इस खसारे की अहम वजूहात हैं बड़े पैमाने पर बैंकों से कर्जे लेना, यानी कि ओवर लेवरेजिंग थ्रू मैसिव बैंक बोरोइंग, बावजूद 15 दिन की कैश साइकिल के लॉन्ग टर्म 90 दिन की LCs खोलना, क्या सराइयों की वजह से बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला के ज़खायर पर ज़र्ब लगना और बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में रद्दो बदल से ज़र्ब लगना, क्योंकि 90 दिन की LC खोली गई जबकि ज़रूरत 15 दिन की थी। ये तमाम वजूहात मैनेजमेंट और अहम स्पॉन्सर्स की बदनीयती, गफलत, गैर जिम्मेदाराना रवैये को जाहिर करती हैं। मुबैना ज़ाती फायदे की खातिर कंपनी को डबो दिया गया, जिसकी वजह से पब्लिक शेयर होल्डर्स, कर्ज देने वाले बैंक, निजी कर्ज फराहम करने वाले और वो लोग कि जो अभी तक अपनी रकम वापसी का इंतजार कर रहे हैं, इनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। व्हाइट हॉल कंपनी की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा मुबैना तौर पर जानबूझकर किया गया और इस सारे मामले को डच सफारतकार SECP FIA के सामने उठाया जाना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिफॉल्ट 60 अरब रुपए और पूरा मुल्क खामोश है। इतने बड़े पैमाने पर मुबैना माली फ्रॉड और बेज़ाब्तगी सामने आने के बाद बात करेंगे। हमारे साथ असद उमर साहब मौजूद हैं। असद उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, SECP, NAB और FIA, अब तक कितनी पेशरफ्त हुई है, कितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है पाकिस्तान के सबसे बड़े डिफॉल्ट के हवाले से? हुकूमत खामोश क्यों है? आखिर बात क्या है? अच्छा, मुझे सच्ची बात है, मुझे हेस्कॉल के डिफ़ॉल्ट का ये आपसे पता चला है कि इतना बड़ा डिफ़ॉल्ट, मैं क्योंकि डील नहीं करता इस सब्जेक्ट से, तो मेरी डायरेक्ट नॉलेज इसके ऊपर नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैंने ज़रूर सुना है कि एक डिफ़ॉल्ट हुआ है, बड़ा डिफ़ॉल्ट। मैं पर्सनली खुद क्यूरियस हूँ, मैं कल ज़रूर पूछूंगा इन इदारों से कि क्या हो रहा है, इतना बड़ा डिफ़ॉल्ट हुआ है तो उसकी क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन।
آپ کی پوری حکومت احتساب، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ کھڑی ہے. آئی بی اے کھڑی بھی اسی بات کے اوپر ہے سب. جب ایچ بی ایل، یو بی ایل، ایم سی بی، اے بی ایل جیسے اتنے بڑے بڑے بینک گزشتہ کئی سالوں سے اوسط جو ہے وہ 20 ارب روپے منافع ہر سال کما رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، تو پھر ہر چند سال بعد نیشنل بینک آف پاکستان 18 ارب روپے کا خسارے کا قوم کو تحفہ کیوں دے دیتا ہے سر؟ پہلی نیشنل بینک بنگلہ دیش کا معاملہ جو ہے ہم بھگتے نہیں ہیں، اومنی گروپ، شریف گروپ، اور اب ہیسکول کا معاملہ سامنے آ گیا ہے سر. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بڑی ویل ڈیفائنڈ پر پارٹی لمٹس ہیں، یعنی ایک کسی کمپنی کو اور ایک کسی گروپ کو زیادہ سے زیادہ کتنا پیسہ قرضے میں دیا جا سکتا ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بڑی ویل ڈیفائنڈ ہے. اگر اس پیرامیٹر کو وائلیٹ کیا گیا ہے تو بالکل غلطی سرزد ہوئی ہے، اور اس میں تو پھر سوال جو ہے وہ صرف نیشنل بینک سے نہیں پوچھنا چاہیے، پھر تو سوال اسٹیٹ بینک سے بھی پوچھا جائے گا کہ ریگولیٹر نے اس کو کیوں نہیں دیکھا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ پر پارٹی لمٹ ایکسیڈ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ کمرشل ڈیفالٹ ہے جس کی کمرشل ریزنز کی وجہ سے ڈیفالٹ ہوا ہے، یا اس کے اندر کوئی جرم سرزد ہوا ہے، اور دونوں نوعیت کے مختلف نوعیت کی چیزیں، اور اس لیے اس کے اوپر ریاکشن اور فیصلے بھی. اسد عمر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے پیچھے ایف آئی اے کو پھینکا ہوا ہے. آپ لوگ بالفل ڈیفالٹرز کے اوپر شوکت ترین سمیت عمران خان صاحب اتنی بڑی بڑی تقاریر کرتے ہیں. 60 ارب روپے کا یہ ڈیفالٹ ہے سر. A lot of questions are unanswered. The books are not giving questions right now. اسٹیج کے اوپر یہ معاملہ بھی اٹکا ہوا ہے. تو کب تک عوام ایسے فیصلوں کی قیمت ادا کرے گی کہ اربوں روپے کے قرضے دے دیتے ہیں، ڈیفالٹ کے اوپر کمپنیز چلی جاتی ہیں، پیسہ تو عام آدمی کی جیب سے جائے گا، اوپر سے وہ شیئر ہولڈرز جس نے اپنی پوری پینشن لگا دی ہو اس کے شیئرز خریدنے میں، آج وہ کنگلا بیٹھا ہے سر، اس کو جواب دے کون ہے؟ بالکل، مطلب ظاہر ہے کہ کوئی بھی اگر اتنا بڑا ڈیفالٹ ہے تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. اس کا نتیجہ کیا نکلے انویسٹیگیشن کی تفتیش کا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور مجھے یقین ہے خاص طور پہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن والے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن اسٹیٹ بینک پہ مجھے اور زیادہ کانفیڈنس ہے. اسٹیٹ بینک بہت ایک اچھا ریگولیٹر ہے، بہت شکریہ اسد عمر صاحب. ناظرین، کل اسمبلی میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے بجٹ تقریر میں یہ کہا تھا کہ وہ ایسے لوگوں کو ولفل ڈیفالٹرز کو خود گرفتار کریں گے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کب حرکت میں آتی ہے، اس سارے معاملے کی صاف اور شفاف تحقیقات کب کرتی ہے، سارے گھنونے کھیل میں شامل کرداروں کو کب تک کیفر کردار تک پہنچاتی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفالٹ ہے ایز وی اسپیک. آج کے لیے اجازت دیجیے. I'll see you all on Monday. Good night. اللہ حافظ.